الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سورت نمبر 57 سورہ الحدید کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جس باب میں ہیں وہ قرآن حکیم کا چھٹا باب ہے، جس کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں 17 صورتیں ہیں اور 7 صورتیں مسلسل مکی ہیں ابتداً۔ اس کے ابتدا میں 7 مکی صورتیں آئیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، جس کا کہ مطالعہ ہم نے سابقہ نشست میں مکمل کر لیا۔ اب مسلسل 10 مدنی صورتیں ہمارے سامنے آئیں گی، جس میں یہ پہلی صورت سورہ الحدید ہے، جس کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ صورت اور پھر اس کے بعد آنے والی صورت سورہ مجادلہ، یہ دونوں آپس میں جوڑا ہیں اپنے مضمون کے لحاظ سے۔ سورہ حدید میں جہاد اور انفاق پر مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے، تو پھر سورہ مجادلہ میں اسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے منافقین کو ان کے رویے پر پھر سخت تنقید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ سابقہ صورت سورہ واقعہ میں ایک اصولی حقیقت واضح فرمائی گئی کہ جزا اور سزا کا دن لازماً آ کے رہے گا، اور اس دن لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ سابقون اولون کا ہوگا، اور دوسرا اصحاب یمین کا، اور تیسرا اصحاب شمال کا۔ اور پھر اس صورت میں خاص طور پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سابقین اولین کے صف میں اپنی جگہ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ابھارا ہے۔ یہ اس صورت کا خاص موضوع ہے کہ مسلمانوں کو سابقین اولین کے مرتبے تک پہنچانے کے لیے جہاد اور انفاق کی ترغیب دی جائے، اور ان لوگوں کو تنبیہ اور تلقین کی گئی ہے اس صورت میں جو ایمان کے تقاضوں سے پوری طرح آشنا نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے ان مطالبات کو پورا کرنے سے مسلسل گریزاں تھے۔ اسلام کی تاریخ کے اس نازک ترین دور میں، جبکہ عرب کی جاہلیت سے اسلام کا فیصلہ کن برپا ہو چکا تھا، تاریخی طور پر ہم اس کو جانتے ہیں، یہ صورت اس غرض کے لیے نازل فرمائی گئی کہ مسلمانوں کو خاص طور پر مالی قربانیوں کے لیے آمادہ کیا جائے، اور یہ بات ان کے ذہن نشین کرائی جائے کہ ایمان محض زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہونا اس کی اصل روح اور حقیقت ہے۔ جو شخص اس روح سے خالی ہو اور اللہ اور اس کے دین کے مقابلے میں اپنی جان اور مال اور مفاد کو عزیز تر رکھے، اس کا اقرار ایمان کا کھوکھلا ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگی۔ یہاں پر اصل میں اس صورت میں اسی بات کو واضح کیا گیا کہ زبانی اقرار یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت کا حامل نہیں۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی کائنات کے ہر چیز نے ہمیشہ اپنے وجود سے اس حقیقت کا اظہار اور اعلان کیا ہے کہ اس کے خالق نے دنیا محض کھیل تماشا کے لیے نہیں بنائی، وہ اس سے پاک ہے کہ اس طرح کا بیکار کوئی کام کرے، لہٰذا انسان کو بھی یہی کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ تو زبردست ہے، ایک دن پکڑ بلائے گا اور اسے لازماً پکڑ بلانا چاہیے، اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ظالموں اور نیکوکاروں کو وہ انجام کے لحاظ سے بالکل برابر کر دے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا کہ آخرت میں مجرموں کو اور نیکوکاروں کو برابر کر دے۔ لہو ملک السماوات والارض، اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہی تو اسی کی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے بڑی عظیم آیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے ضمن میں کہ هو الاول والآخر، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ والظاہر والباطن، اور وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔
یعنی اعلان اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا احاطہ کیا گیا، اور اس کے بعد اب یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے کا بیان ہے، علم کی پریمسز کا بیان ہے کہ وہ زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کی لمیٹیشن سے بالکل بالا تر ہے، لہذا اول بھی وہی ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، آخر بھی وہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، باطن ہے اس کے نیچے بھی کچھ نہیں ہے، اس کے علم کی ابتدا انتہا اور اندر باہر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز پر اس کے علم کا احاطہ ہے۔ تو انتہائی عظیم آیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات کے ضمن میں، جو کہ یہاں پر قرآن حکیم میں اس انداز سے پہلی مرتبہ وارد ہوئی۔ پھر آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 4 میں کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، اور پھر ان کی تدبیر امور کے لیے عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ یعنی جس احاطۂ علم و قدرت کا ابھی بیان ہوا، یہ اس کی مزید تفصیل ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ان کو پیدا کر کے وہ ان سے بے تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ اب ان کا نظم اور نقش بھی وہی چلا رہا ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں آسمانوں اور زمینوں کے 6 دنوں میں پیدا کیے جانے کا ذکر ہے، اس سے مقصود اس اہتمام خاص کی طرف ہم کو متوجہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کرنے میں ملحوظ رکھا ہے، اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس اہتمام سے پیدا کی ہے، کس طرح ممکن ہے کہ اس کو پیدا کر کے وہ اس سے بالکل بے تعلق ہو کر بیٹھ جائے، نہ اس کے خیر سے اسے کوئی دلچسپی رہے اور نہ اس کے شر سے اسے کوئی تعلق ہو۔ لوگ جو دھاندلی چاہیں کرتے پھریں، اس میں مچاتے پھریں، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ خاموش تماشائی کی طرح تماشا دیکھتا رہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اس نے یہ ساری کائنات محض ایک کھیل کے طور پر بنائی ہے، جس میں اہتمام تو اس نے بہت صرف کیا، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں اہتمام تو بہت ہے، مگر پھر اس کا مقصد کچھ بھی نہیں اگر ہم یہ سمجھ لیں، یعنی اس کے بعد آنے والی دنیا کا اگر ہمیں یقین نہیں، یہ سارا کا سارا اہتمام محض کھیل اور تماشا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہو معکم اینما کنتم، اور جہاں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ یہ اب اس بات کی وضاحت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مملکت کے انتظامات کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا کہ لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی معاملہ کسی دوسرے کی ثوابدید پر نہیں ہے، تمام امور اسی کے حکم سے جاری ہوتے ہیں، اور معال کار اسی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اس لیے تم بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی تسبیح کرو، مسلمانوں سے خطاب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور پھر ارشاد ہوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر واقعی ایمان لے کر آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو ہے، تو ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، اس لیے کہ جب معاملہ اس رب سے ہے جس کی عظیم صفات ابھی بیان ہوئی ہے، تو محض ایمان کا دعویٰ کر لینے سے تو تم اسے راضی نہیں کر سکتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور جن چیزوں کو اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے ان میں سے خرچ کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، چنانچہ لہٰذا تم میں سے جو اس طرح ایمان لائے، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر تم فی الواقع ایمان نہیں لاتے ہو۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، درحال کہ رسول تمہیں تمہارے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکے ہیں، یعنی سموتات کا، اگر تم واقعی مانتے ہو۔
اس سے مراد در حقیقت وہ عہد ہے جس کا ذکر ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو اور اس کے اس عہد اور میثاق کو بھی جو اس نے تم سے ٹھہرایا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرما بردار ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جو اپنے بندے پر یہ روشن آیتیں نازل کر رہا ہے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اشارہ ہے خواہش نفس اور حب دنیا کی ان تاریکیوں کی طرف جو انسان کا احاطہ کیے رہتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور بہت مہربان ہے۔ پہلے ایمان لانے کا تذکرہ کیا، تو اب اس کے بعد ایمان کا لازمی تقاضا انفاق، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، درا حال ہے کہ زمین اور آسمانوں کی میراث سب اللہ ہی کو لوٹنے والی ہے، یعنی جب ہر چیز اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والی ہے اور انسان اس چند روزہ زندگی میں محض امین کی حیثیت رکھتا ہے، تو اللہ کی امانت کو خود اللہ سے روکنے کے پھر کیا مانے؟ یعنی یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی امانت ہے جو تم پر تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ تم پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد انفاق کریں گے اور راہ حق میں لڑیں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہوں گے جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور راہ حق میں لڑے۔ یہاں اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اس وقت اگرچہ قریش کا اقتدار بدستور قائم تھا مکے پر، مگر مسلمان جانتے تھے کہ سنت الہی کے مطابق یہ مکہ بہرحال ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ یقیناً ان لوگوں سے بڑا ہوگا جو اس کے بعد انفاق کریں گے اور قتال کریں گے، لڑیں گے۔ یہاں پر در حقیقت ان کو انہی سابقین الاولین کے زمرے میں در حقیقت شامل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، جن کا ذکر اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ سورہ واقعہ میں ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اگرچہ اللہ کا وعدہ تو ہر ایک سے اچھا ہی ہے، یعنی فتح کے بعد بھی نیکوکاروں کی نیکیوں کا اجر انہیں ضرور ملے گا، اور ان کے خدمات کی لحاظ سے ان کے درجے اور مرتبے بھی ہوں گے۔ حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ جو لوگ بھی اسلام کی خدمت کریں گے وہ اپنی قربانیوں کا صلہ پائیں گے، بلکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی نکلیں گے جو اگلوں کے صف میں جگہ حاصل کریں گے۔ تاہم فتح مکہ سے پہلے کا دور اور ہے، مبارک ہے وہ لوگ جو اس دور کی قدر پہچانیں اور اس سے صحیح فائدہ اٹھا لیں۔ اور پھر بیان ہوا کہ واللہ بما تعملون خبیر، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ تو اس سے باخبر ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے آیت نمبر 11 میں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اب کون ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اچھا قرض دے؟ یعنی قرض حسنہ اس سے مراد وہ قرض ہے جو اچھے مال میں سے پوری فراغی اور بلند حوصلگی کے ساتھ محض اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا جائے، اس کو در حقیقت قرض حسنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تاکہ وہ اس کے لیے اسے بڑھائے، جس قدر چاہے اس کے لیے بڑھائے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور پھر اس کے لیے بہت بڑا اجر، بہت باعزت اجر ہو۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہے۔ یہ در حقیقت وہ روشنی ہے، اسی انفاق کا در حقیقت فیض ہے جس کی دعوت یہاں دی جا رہی ہے، اور ان کے آگے اور دائیں پھیلے گی تاکہ وہ جو اصحاب الشمال ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے جو بائیں ہاتھ والے ہیں۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقین والمنافقات للذین آمنوا، اور اس دن
منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان کو پکاریں گے، انظرونا کہ ذرا دیکھو، ہم پر بھی عنایت کرو، نقتبس من نورکم کہ تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ حاصل کر لیں۔ یعنی ان کے پاس ایمان کا اور عمل صالح کا نور ہے، اس نور کو لے کر وہ چل رہے ہوں گے، اور ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، یہ چل نہیں سکیں گے، تو پھر یہ ان اہل ایمان سے کہیں گے کہ تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن آگے بیان ہو رہا ہے کہ قیل ارجعوا وراءکم، ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور وہیں اپنے لیے روشنی تلاش کرو۔ یہ روشنی اصل میں یہاں نہیں ملے گی، یہ روشنی تو ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں۔ اور پھر بیان ہوا کہ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ رحمتہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکن معکم، یہ ان سے فریاد کریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، وہ جواب دیں گے کہ بے شک ساتھ تو تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا، وتربصتم، اور ہمارے لیے گردشوں کے منتظر رہے، ورتبتم، اور شبوں میں مبتلا رہے، شک میں رہے، وغرتکم الامانیہ، اور تمہاری آرزویں تمہیں فریب دیتی رہی، تمہاری وشفل تھنکنگ، تمہاری امانی تمہیں اسی طرح فریب میں مبتلا کرتی رہی، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا۔ اور پھر مزید برآں یہ کہ وغرکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز آخر وقت تک تمہیں اللہ کے معاملے میں فریب ہی دیتا رہا، یعنی شیطان، جو ہمیشہ انسان کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ اللہ کے حضور میں پیشی اور آخرت کی جواب دہی یہ تو سب لوگوں کے افسانے ہیں، یہ نہ پہلے سچے ثابت ہوئے نہ اب ہوں گے، اس لیے کوئی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے عیش ہی عیش ہے، بس اسی دنیا ہی کا عیش ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤَاخِذُكُم مِّنكُمْ فِدْيَةٌ، اس لیے آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مرجع ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ یعنی دعوت حق کی صداقت کے اتنے آثار اور شواہد نمایاں ہو جانے کے بعد بھی وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی کے آگے اور اس حق کے آگے جھک جائیں جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آیت میں در حقیقت دیکھا جائے تو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ذکر اللہ اور دوسرا حق، دونوں سے مراد اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید ہے۔ ذکر اللہ اس کی تنبیہات کی طرف اشارہ کرتا ہے قرآن حکیم کی، اور حق ان حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس نے باطل سے الگ کر کے ہر لحاظ سے واضح کر دیا کہ یہ حق ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الْقَبْلِ، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ شبہات ہی میں مبتلا رہے اور انہوں نے یاد دہانی حاصل نہیں کی تو اندیشہ ہے کہ اسی انجام کو نہ پہنچ جائیں جس کو اس سے پہلے یہود پہنچ چکے ہیں۔ اس سے در حقیقت یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی امر حق میں شبہ اور تردد کا پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور نہ کچھ عرصے تک اس کا باقی رہنا کوئی قابل ملامت چیز ہے۔ ایک نیک نیت آدمی کے اندر بھی یہ حالت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کوئی شخص اگر ان شبہات کی آڑ لے کر اپنے اندر حق کی آواز کو برابر دباتا ہی رہے اور اس کو باطل سے چمٹنے رہنے کے لیے ایک بہانہ بنا لے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت کے مطابق ایسا شخص قبولیت حق کی صلاحیت سے پھر محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی شخص کی طرف سے حق کی ناقدری کو زیادہ دیر تک گوارا نہیں فرماتے۔ پھر آگے مسلمانوں سے خطاب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں تم آگے بڑھو، کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا دل اب پگھلا دے، اس لیے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان رکھو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔
قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اپنی آیتیں ہم نے تمہارے لیے واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المصدقین والمصدقات، جان رکھو کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتیں، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض۔ انفاق کے لیے در حقیقت یہاں پر یہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک صدقہ دوسرا قرض۔ دونوں میں دیکھا جائے تو فرق کیا ہے کہ ایک انفاق تو وہ ہے کہ جس کا مطالبہ ہر صاحب استطاعت مسلمان سے عام حالات میں ہے اور جو تزکیہ نفس کے پروگرام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ دوسرا وہ انفاق ہے کہ جس کا مطالبہ کسی ناگہانی ضرورت کے موقع پر ملت کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے۔ پہلے کو یہاں صدقہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور اس کے لیے در حقیقت غور کیا جائے تو فاعل اور صفت کے صیغے استعمال ہوئے، اس لیے کہ وہ مستقل مطلوب ہے، اور دوسرے کو قرض سے تعبیر فرمایا جو ضرورت کے تحت دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فعل کا صیغہ استعمال فرمایا۔ یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کا دیا ہوا ان کے لیے کئی گنا بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت صلہ ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر پوری سچائی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، وہیں اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید۔ صدیق در حقیقت نبوت کے بعد یہ سب سے بڑا درجہ ہے جو اللہ کے ہاں کسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی اصل روح قول اور فعل اور ارادہ تینوں کی مطابقت اور استواری ہے۔ آدمی کے منہ سے کوئی حرف صداقت کے خلاف نہ نکلے، اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، اور وہ نیت اور ارادے کے سچائی کے ساتھ اپنی ہر بات کو نبھا دے، تو قرآن کی اصطلاح میں صدیق ہے۔ اس وصف کے سب سے نمایاں مصداق اگر دیکھا جائے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی لیے انہیں الصدیق کہا جاتا ہے۔ اور شہید یہ صدیق کے بعد دوسرا بڑا درجہ ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے قول اور فعل سے حق کی شہادت دیں، یہاں تک کہ اس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو وہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہ کریں۔ تو اس لیے بیان ہوا کہ لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کی روشنی بھی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو منکر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی دوزخ کے لوگ ہیں۔ یعنی یہی حکم ان لوگوں کا بھی ہوگا جنہوں نے زبان سے تو نہیں جھٹلایا مگر ان کا عمل ان کے دعوے کے برعکس ہی رہا۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ تم اب اس خرچ سے، اس انفاق سے جی نہ چراؤ، اس لیے کہ جان لو کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم وتکاثر من اموال والاولاد کمثل غیث، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی یعنی لہو اور لعب، زیب و زینت اور مال اور اولاد کے معاملے میں باہم ایک دوسرے پر فخر جتانے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگ و دو کرنے کی تمثیل اس بارش کی ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کے یہ پہلو جن پر منکرین اور منافقین ریچھتے ہیں اور اپنی تمام مسائل کا حاصل انہی کو قرار دے کر زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں پر اصل میں دنیا کی زندگی پر کوئی بحثیت مجموعی کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ یعنی بہت سے لوگ اس کو دنیا کی زندگی کے مختلف اسٹیجز سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کی زندگی پر کوئی بحثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی تبصرہ فرما رہے ہیں، نہیں، بلکہ در حقیقت یہ جو منکرین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اور یہ جو منافقین ہیں، وہ جن چیزوں پر ریچھے ہوئے ہیں، جن چیزوں پر اپنے آپ کو مگن کیے ہوئے ہیں، جو ان کا مقصود مطلوب بنا ہوا اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آگے تمثیل میں آجب الکفار نباتہ کے الفاظ سے اشارہ کر دیا کہ یہ تبصرہ اسی پہلو سے ہے جو آخرت کے منکرین کو لبھا لیتا ہے۔ عجب الکفار نباتہ، جس کی اگائی ہوئی فصل ان منکروں کے دل لبھائے، ثم یہیج، پھر زور پر آئے، فتراہ مصفرہ، اور تم دیکھو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، ثم یکون حطاما، پھر کوئی آفت آئے اور ریزہ ریزہ ہو جائے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، جان رکھو کہ آخرت میں اس کے بعد سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی خوشنودی بھی۔ اور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو متاع غرور کے سوا کچھ نہیں ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی اسے اللہ اور آخرت پر صحیح ایمان کے ساتھ بسر کرو گے تو ابدی بادشاہی کے ضامن ہے یہ دنیا کی زندگی، اور آخرت سے بے پرواہ ہو کر اسے ہی سب کچھ سمجھ لو گے
تو دھوکے کی ٹٹی ہے دنیا کی زندگی، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا آیت نمبر 21 میں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ارضھا کارض السماء والارض، جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ پھر بیان ہوا کہ یہ اس لیے انفاق نہیں کرتے کہ کوئی مصیبت آ پڑی تو پھر کیا کریں گے، کیا بنے گا۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں منافقوں اور بخیلوں کا یہ کردار بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس اندیشے سے جی چراتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی مصیبت پیش آئی تو پھر کیا بنے گا۔ گویا وہ اپنی کنجوسی کو آئندہ پیش آنے والی مشکلوں اور گردشوں کا علاج سمجھتے ہیں، حالانکہ جو کچھ پیش آنا ہے وہ اٹل ہے، اس کا علاج اللہ سے بخالت نہیں ہے، اس کے ساتھ کنجوسی کا رویہ اختیار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج اس کی راہ میں انفاق کرنا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی پر توکل کرنا ہے۔ وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا انفسکم، ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے جو تمہیں زمین میں اور تمہارے وجود میں لاحق ہوتی ہو، الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ دیا ہو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ بات تمہیں اسی لیے سمجھا دی ہے کہ لِکَیْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُم، کہ جو ہاتھ سے جاتا ہے اس پر غم نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُم، اور جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس پر اتراؤ نہیں، اس لیے کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ یہ الفاظ دیکھا جائے تو بڑے بظاہر نرم ہیں، لیکن بات بارے معنی بہت سخت ہیں۔ اس طرح کے منفی اسلوب میں جو بات کہی جاتی ہے اس کو اگر مثبت اسلوب میں کہیں تو وہ یہ ہوگا کہ ان اللہ یبغض کل مختال فخور، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو انتہائی نفرت کرتا ہے ہر بڑی چیز سمجھنے والے کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو، فخر جتانے والوں کو۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ صاف لفظوں میں بات کہنے کے بجائے اپنے تیور اور لب و لہجے سے اپنی شدت نفرت کا یہاں پر اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ارشاد ہوا آیت نمبر 24 میں کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں۔ دوسروں کو اس لیے ترغیب دیتے ہیں کہ خود ان کی بخالت پر، ان کی کنجوسی پر پردہ پڑا رہے۔ ومن یتولی، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی روگردانی کریں تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ فإن اللہ هو الغنی الحمید، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے۔ اب آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ قتال سے اور جہاد سے جی چھڑا رہے ہیں، اس پر اعتراض کر رہے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی میزان نازل کی ہے۔ یہاں الفاظ آئے وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان میں واو در حقیقت دیکھا جائے تو تفسیر کے لیے ہے، لہٰذا المیزان در حقیقت الکتاب ہی کا بیان ہے۔ مطلب یہ کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کتابیں اس لیے نازل کی گئی ہیں کہ دین اور شریعت کے معاملے میں تمام اختلافات کا فیصلہ کر دیں اور لوگوں کو تول کر بتا دیں کہ ان کی مذہبی تصورات، ان کانسیپٹس، عقائد اور نظریات میں کتنا حق ہے اور کتنا باطل ہے۔ اس لیے بیان ہوا کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ حق اور باطل کے معاملے میں قسط، ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، یعنی ٹھیک وہ راستہ اختیار کر لیں جس میں کوئی کج پیچ نہ ہو، اور اپنی دینی تصورات کو تمام انحرافات، بدعات اور باطل نظریات سے پاک کر کے سیدھے اور صاف حق پر قائم ہو جائیں۔ وانزلنا الحدید، اور لوہا بھی اتارا ہے۔ لوہا زمین سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے لفظ آیا انزلنا، کہ ہم نے نازل کیا۔ یہ اس طرح کا استعمال ہے جس طرح چوپایوں کے پیدا کیے جانے کے لیے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا۔ مقصود اس سے ایک طرف تو اس عنایت خاص کی طرف توجہ دلانا ہے جو اس کے اندر انسانوں کی بہبود کے لیے پوشیدہ ہے، اور دوسری طرف یہ لفظ ہر چیز کے اصل منبع اور مصدر کا سراغ دیتا ہے
کہ کوئی چیز کہیں سے حاصل ہو لیکن حقیقت میں وہ نازل اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب تک انسان کی نظر اس پہلو پر نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ فیہ باس شدید، اس میں شدید قوت ہے، بڑی طاقت ہے، یعنی اس لغے میں وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں، اس لیے وہ اسے نفع اٹھائیں، اور اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے منکرین کو اس کے ذریعے سے سزا دی جائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو الگ کر لے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ قوی عزیز، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ تو کچھ شک نہیں کہ بہت قوی ہے، قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ اللہ کی حجت جب رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو ان کے منکرین پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ عذاب آسمان سے بھی آتا ہے اور بعض حالات میں اہل حق کی تلواروں کے ذریعے سے بھی۔ یہی دوسری صورت یہاں زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ زمینی اور آسمانی آفات کے بجائے تلواروں سے منکرین کے استحصال کا طریقہ یہ کیوں اختیار کیا گیا؟ فرمایا کہ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے، اس کے لشکروں سے کسی کو پناہ نہیں، وہ منکرین کو جب چاہے ہلاک کر سکتا ہے، مگر یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ ماننے والوں کا امتحان کرے کہ جو سرفرازی اس عذاب کے نتیجے میں ان کو ملنے والی ہے وہ اس کے مستحق ہیں بھی یا نہیں۔ لہذا جھوٹے اور سچے اور مومنین اور منافقین اس امتحان کے نتیجے میں بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی دینونت، اس کی جزا و سزا ٹھیک انصاف کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 26 سے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح اور ابراہیم کو بھی ہم نے اسی مقصد سے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت جاری کی اور انہیں اہل کتاب بنایا تھا۔ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ، سو ان میں سے کچھ نے ہدایت اختیار کی، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور زیادہ فاسق بن گئے، نافرمان بن گئے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے اور رسول بھی بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہی کے نقش قدم پر بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور انہیں انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ان کے پیروں کے دلوں میں، ان کے فالوورز کے دلوں میں رافت اور رحمت ڈال دی۔ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی حواری تھے، ان کے ماننے والے تھے، درحقیقت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں رافت اور رحمت ہم نے ڈال دی۔ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، مگر رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، یعنی یہ ہم نے ان کو نہیں سکھایا تھا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا کہ وہ رہبانیت اختیار کر لیں اللہ کی رضا کی خاطر، بلکہ یہ بدعت انہوں نے خود ایجاد کی۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، یہ بات البتہ ضرور فرض کی تھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہیں۔ پھر رہبانیت انہوں نے خود اختیار کر لی، لیکن فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اس کی رعایت بھی وہ اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کہ اس کا حق تھا۔ یعنی اگر خود سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ رہبانیت اختیار کی کہ ہم شادی اور گھر گرہستی کی زندگی نہیں اختیار کریں گے، ساری زندگی مجرد رہیں گے، تو وہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکے۔ وَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تاہم ان میں سے جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا اجر ہم نے انہیں عطا فرمایا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے زیادہ نافرمان ہی نکلے۔ یعنی اللہ کے سارے رسول اسی اتمام حجت اور اس کے نتیجے میں جزا و سزا کے لیے آئے۔ مسیح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا۔ ان کے ساتھی متعدد تعداد میں ہوتے اور انہیں کوئی دارالہجرت میسر ہو جاتا تو وہ بھی اسی طرح جہاد کرتے۔ اس کے لیے تورات کی طرف رجوع کرنی چاہیے اور اس میں جہاد کے احکام دیکھنے چاہیے۔ اس معاملے میں اللہ کی نازل کردہ میزان وہی ہے۔ مسیح علیہ السلام اسے منسوخ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے۔ رہبانیت کی تعلیم انہوں نے نہیں دی تھی کہ اسے جہاد کے خلاف اعتراض کی بنیاد بنایا جا سکے، یہ ان کے فالوورز کی ایجاد تھی۔ اس کا محرک ایک تو رافت اور رحمت کا وہ جذبہ تھا جو دعوت کی جد و جہد کے لیے خود اللہ نے ان کے دلوں میں رکھ دیا تھا، اور دوسرا اللہ کی رضا کی طلب جس کی حدود وہ بدقسمتی سے پھر ملحوظ نہیں رکھ سکے۔ تاہم اللہ کسی ایسے کام کا اجر ضائع نہیں کرتا جو اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اس لیے ان میں سے جو ایمان پر قائم رہے ان کا اجر انہیں مل جائے گا۔
مگر ان میں زیادہ نافرمان ہیں لوگ، لہٰذا انہوں نے مسیح علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو پس پش ڈال کر پول کی مسیحت اختیار کر لی اور اللہ کی خوشنودی کی بجائے الٹا اس کے غضب مول لے بیٹھے۔ پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول کو مانو جس طرح کا ماننے کا حق ہے۔ تمام اعتراضات کا جواب دینے کے بعد یہ سورت کے مخاطبین یعنی مسلمانوں کو آخر میں ایک مرتبہ پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ زبان کے مومن نہ بنو بلکہ سچے دل سے ایمان لاؤ اور ایمان کے وہ تقاضے پورے کرو جو اس وقت جہاد اور انفاق کی صورت میں ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا اجر عطا کرے گا، دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، یعنی ایک اجر اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں آنے کا، اور دوسرا پورے اخلاص اور ثابت قدمی کے ساتھ ایمان اور اسلام کے تقاضے پورا کرنے کا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے وہ روشنی مہیا کرے گا جس کو لے کر تم قیامت میں چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف فرمائے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ تو لہٰذا اس کی رحمت کے لیے اب سبقت کرو، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ یہ اہل کتاب نہ جانیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ یُؤْتِیہِ مَن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب یہی سمجھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افضال اور عنایت کے تنہا اجارہ دار وہی ہیں، اور اس طرح محض اپنی تعصبانہ جہالت کی وجہ سے اللہ کے آخری پیغمبر کی مخالفت کر کے اللہ کے عنایتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں۔ یہ دیکھا جائے تو انتہائی بیزاری کا جملہ ہے۔ اس طرح کی بات اس وقت کہی جاتی ہے جب کسی کے سنبھلنے کی اب کوئی توقع باقی نہ رہے اور طے ہو جائے کہ اب اس سے اپنی جہالت کے نتائج تو بھگتنا ہی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسی جہالت میں مبتلا رہے، اس سے نکلنے کی کوئی صورت اس کے لیے پیدا نہ ہو۔ یہ اب اسی کا ہی مستحق ہے اور اب یہ کسی بھی ہمدردی کا یہ مستحق نہیں رہا۔ تو اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔